جب تک زندگی سے جھوٹ ختم نہ ہوا، ایمان مکمل نہ ہوا، تو کتنے خدا ہیں میرے، اتنے ہی خدا ہیں جن سے میں جھوٹ بولتی ہوں، کیونکہ میں ان سے ڈرتی ہوں اور یہ امید لگاتی ہوں کہ مجھے ان سے کچھ ملے گا، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کسی بھی شکل میں فائدہ ہوگا۔ اگر میں نے سچ بات بتائی تو مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ میرے ہونے والا فائدہ روک دے گا، اور اللہ پاک کا حکم تو ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا، اور نمونے کے طور پہ رب پاک نے اپنے اس عظیم بندے کی مثال دی جن کو ہم صادق اور امین یعنی سچے اور امانت دار کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یعنی انہوں نے کبھی خدا کے سوا کسی کو خدا نہیں مانا، انہوں نے کسی دنیاوی لالچ یا غرض سے سچ میں کبھی جھوٹ نہیں ملایا، جن کا ایمان سچا اور مکمل ہے کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا۔ اگر میرا ایمان یہ ہے کہ سچ بولنے پہ کوئی بندہ میرا کوئی فائدہ روک دے گا، تو میرا ایمان یہ کیوں نہیں کہ سچ بولنے پہ میرا خدا مجھے عطا کرے گا؟ تو یہ تو میں جانتی ہوں نا کہ اللہ پاک نے سچ بولنے کا حکم دیا مجھے، مگر اس کے باوجود میں اگر آج کے دن میں کسی سے جھوٹ بولتی ہوں تو میں نے جھوٹ کیوں بولا؟ کیونکہ مجھے جھوٹ بولنے میں کوئی مفاد نظر آ رہا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ پورا کر دے گا جس سے میں جھوٹ بولنے والی ہوں یا جھوٹ بول رہی ہوں۔ اور جہاں تک رہ گیا اللہ کا حکم کہ جھوٹ نہ بولو، وہ تو ٹھیک ہے، مگر مجھے شک ہے کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو پتہ نہیں اللہ پاک پھر مجھے وہ فائدہ، وہ مطلب، وہ نعمت دے بھی سکیں، یعنی دیں بھی یا نہیں، جس کی توقع مجھے اس بندے سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بس یہ پتہ نہیں والا پوائنٹ دل میں شک سا پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ فائدہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ جیسے ہی میں نے سچ بات میں تھوڑی سی جھوٹ بات ملا دی تو فوری طور پہ ہی یہاں سے مجھے فائدہ ہو جائے گا، یعنی کوئک رسپانس، اور خدا سے زیادہ جلدی یہاں کام بن جانا ہے۔ تو پھر اسی بندے کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کی جائے جس کو سن کر یہ خوش ہو جائے۔ وہ بات ہو یا نہ ہو، اس کی حقیقت ہے یا نہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ میرا مسئلہ تو بس یہ ہے کہ سامنے نظر آنے والے انسان سے مجھے پیسے کیسے وصول ہو سکتے ہیں، کوئی مالی فائدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے جھوٹ سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ اور اس وقت کیونکہ مجھے امید ہے کہ مجھے اس انسان سے بڑا کچھ ملنے والا ہے، تو دینے والا تو خدا کہلاتا ہے نا۔ تو سوری اللہ پاک، مجھے مجبوری ہے اور میری ضرورت ہے، کیا کروں، مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، آپ کو تو سب پتہ ہے نا، آپ تو سب دیکھ رہے ہیں، میں مجبور ہوں، اس لیے پلیز وقتی طور پہ مجھ پہ پکڑ نہ کیجیے گا، میں اپنا کام نکلوا لوں پلیز، جھوٹ نہیں بولوں گی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر جھوٹ نہیں بولوں گی تو پھر پریشانی میں آ جاؤں گی نا، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کچھ جلدی کر دیں گے ہیلپ میری۔ مجھے تو اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ جو فائدہ یہ سامنے موجود انسان مجھے جھوٹ بولنے پہ فوری طور پہ دے سکتا ہے، وہ فائدہ آپ دے بھی سکتے ہیں یا نہیں، یعنی کہ ذرا جلدی ہو جاتا۔ خیر اب اتنا کیا کہنا، آپ تو دلوں کا حال جانتے ہیں۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، جھوٹ یعنی ظلم، شرک یعنی حق میں باطل کو ملانا۔ اگر میں اپنے گریبان میں جھانکوں تو پتہ نہیں آج تک کتنے ہی خدا ہوں میرے، اور نہ جانے آج کے بعد کتنے اور خدا ماننے والی ہوں میں۔ اگر جھوٹ کے سہارے کسی انسان سے کسی مدد کی توقع رکھوں، اسے خدا سمجھوں اور خدا کو بھول جاؤں کہ وہ ہر شے پہ قادر ہے، تو میرا یہ کہنا دن میں کئی بار ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ دعویٰ ہی جھوٹ ہے کہ میرے ایمان میں اعتماد کسی بندے پہ ہے اور زبانی طور پہ اللہ کو اس ایمان میں شامل کر رکھا ہے۔ تو کتنے خدا ہیں میرے، تو کتنے خدا ہیں تمہارے، جب تک زندگی سے جھوٹ ختم نہ ہوگا، ایمان مکمل نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے میں گن گاتی ہوں، جن کے تم گن گاتے ہو، انہوں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور گواہی ان کی صداقت کی کون دے رہا ہے؟ رب کریم، رب ذوالجلال والاکرام، اللہ۔ گویا انہوں نے کبھی کسی کو اپنی ضرورت کے لیے، جینے کے لیے، فائدے کے لیے، نفع نقصان کے لیے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ انہوں نے سمجھا معبود تو صرف اللہ کو سمجھا۔ تو یہ ہے درجہ صداقت کا، یہ ہے سچ کا درجہ۔ ایمان کی بات تو تب شروع ہوگی میری جب جھوٹ نکلے گا زندگی سے، ایمان کی بات تو تب شروع ہوگی تمہاری جب جھوٹ نکلے گا زندگی سے۔
اس دن ایمان مکمل ہوگا مسلمان کا، اس دن مسلمان مکمل ہوگا جس دن شرک چھوڑ دے گا، جس دن مان لے گا کہ میرا نفع نقصان سب کا ذمہ دار صرف میرا رب ہے، صرف میرا رب ہے، مجھے اسی کا خوف ہے، مجھے اسی سے امید ہے، مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے کہ وہی ہے جس نے تمہیں بھی دیا، تو میں اسے چھوڑ کر تم سے کچھ کیوں مانگوں، کیوں طلب کروں، کیوں یقین کروں کہ تم مالک ہو میرے فائدے نقصان کے، ایسا کروں گی تو پھر ایمان میں شامل نہ ہوں گی، دل اطمینان نہ پائے گا رب پہ، اور پھر صدا نہ آئے گی کہ اے اطمینان والی جان، کہ تو اپنے رب پہ مطمئن ہو گئی تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس حالت میں کہ تو اس سے راضی تو وہ تجھ سے راضی، تو نے مان لیا نا، تو نے پرکھ لیا نا کہ وہی رب ہے، تو نے سچ میں جھوٹ ملانا چھوڑ دیا نا، تو اب تو بس میرے بندوں میں شامل ہو جا، وہ انعام یافتہ بندے جن کے بارے میں تو روز نماز میں سورہ فاتحہ میں کہتی ہے نا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو خوش ہوا، تو میرے انعام والے بندے تو صادق ہیں، امین ہیں، جو امانت انہیں دی گئی انہوں نے اس میں ملاوٹ نہیں کی، جو ایمان انہیں دیا گیا انہوں نے اس میں کسی کو شریک نہیں کیا، جھوٹ بول کر کبھی کوئی فائدہ دنیا سے نہیں لیا، تو بس تو میرے بندوں میں اب شامل ہو جا، میرے ان انعام یافتہ بندوں میں، اور میری جنت میں داخل ہو جانے۔ یہ جنت اس لباس کا نام ہے جو اللہ کی رضا سے ملتا ہے، اس وقت نفس کے لباس میں ہو، جو آزمائش کے لیے تمہیں پہنایا گیا ہے، مجھے پہنایا گیا ہے، اور آزمائش کیا ہے کہ اپنے رب کو پہچانتے ہو یا نہیں، پہچان پائے دنیا میں جا کر کے نہیں، کہ جو اس نفس کے لباس میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کے لباس کے لیے کوشش کرے گا تو وہی سرفراز ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔